روشی پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 19ویں صدی کے اختتام پر اور 21ویں صدی کے تقریباً آغاز میں دنیا میں صنعتی پیمانے پر بڑی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اور جب تبدیلیاں پیدا ہوئیں پھر اس بات کا احساس بیدار ہوا کہ ٹریڈ یونین ہونی چاہیے، لیبرز کے حقوق ہونے چاہیے، ان کو ان کا پورا حق ملنا چاہیے، ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. جبکہ اسلام کی آمد اس روئے زمین پر 7ویں صدی عیسوی سے. اب 7ویں صدی عیسوی کو دیکھا جائے اور 19ویں 20ویں صدی عیسوی کو دیکھا جائے تو ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے. مزدور کے لیے جو آواز مئی کے مہینے میں اٹھائی گئی، یہ آواز اس سے زیادہ توانا انداز سے، خوبصورت انداز سے، اس کے جسمانی، مالی، صحت کے حقوق کے لحاظ سے سب سے پہلے جس شخصیت نے اٹھائی وہ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 1 مئی لیبر ڈے اس نام سے چھٹی کی جاتی ہے، اور ایک واقعے کو بنیاد بنا کر مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے. 1886 میں امریکہ میں ایک تحریک چلی تھی مزدوروں کو حقوق دلوانے کے لیے، اور پھر اس تحریک کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ شفٹ 8 گھنٹے کی ہوا کرے گی، اور اس کے بعد مزدوروں کو حقوق ملے نہیں تھے، صرف یہ بات طے ہوئی. اور تحریکوں سے وقتی طور پر کچھ اثرات تو ہوتے ہیں، دیر پا اثرات نہیں ہوتے. لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسلام آیا صرف اس بات کی نہیں کہ مزدور کا حق کیا ہے، بلکہ اس بات کو عملی طور پر ہر ایک کی گھٹی میں ڈال دیا کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہ ہو جو محنتی نہ ہو، کوئی بھی ایسا نہ ہو جو فارغ رہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے کھانے والا ہو. اور ہمارے ہاں تو مزدور کسے سمجھا جاتا ہے؟ مزدور سمجھا جاتا ہے اس آدمی کو جو اینٹیں اٹھاتا ہے، جو لیبر کا کام کرتا ہے،
جو کسی کی گاڑی دھو دیتا ہے، ڈرائیور ہے، اگر اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو کسی کام کی تنخواہ لیتا ہے، پے لیتا ہے، یہ مزدوری ہے، چاہے وہ ججز ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں، وہ ریڑھی پہ کوڑا اکٹھا کرنے والا ہو یا کوئی اور ہو، یہ سارے کے سارے اسلام کی نظر میں مزدور ہی کہلاتے ہیں۔ عربی زبان میں کسب کہا جاتا ہے، عمل کہا جاتا ہے، کاسب، عامل، یہ کسے کہا جاتا ہے کہ جو کام کرتا ہے اور مزدوری لیتا ہے۔ اسی لیے ابو مسلم خولانی بہت بڑے تابعی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو لوگ آ کے سلام کرتے تھے، السلام علیک ایھا الامیر، امیر المومنین آپ کو سلام ہو۔ تب وہ مسلم خولانی آئے تو کہا السلام علیک ایھا الاجیر، مزدور کو سلام ہو۔ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین ہے، دنیا کے بڑے حکمران ہیں، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے تو السلام علیکہ ایھا الامیر کہو، ایھا الاجیر کیوں کہتے ہو، مزدور کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے دوبارہ کہا السلام علیکہ ایھا الاجیر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ ابو مسلم جو خولانی جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، ابو مسلم خولانی جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ آج لیبر ڈے پہ وزیر اعظم کا بھی بیان آتا ہے، سیاسی تحریکوں کے زعماء اور لیڈرز کا بھی بیان آتا ہے، اور ہر ایک بیان دیتا ہے مزدور کو اس کا حق ملنا چاہیے، کہ مزدور کے حق کو دبانے والے سب سے زیادہ، اس کی حق تلفی کرنے والے تم ہی مزدور ہو۔ مزدوروں سے نچوڑ کے ساری مراعات ججز لیتے ہیں، پارلیمنٹیرین لیتے ہیں اور باقی ادارے لیتے ہیں۔ تو اسلام کی نظر میں جو آدمی اپنی محنت پہ معاوضہ لیتا ہے وہ اجیر کہلاتا ہے، وہ مزدور کہلاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہر مسلمان محنت کرنے والا ہے، ہر مسلمان اپنا کر کے، اپنا کما کے کھانے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، دین کے بہت سے فرائض ہیں لیکن ان فرائض میں سے ایک بڑا فریضہ کیا ہے؟ حلال کمائی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا۔ اور محنت کوشش کیسی ہو کہ آپ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ جاب کی ویکینسی کب آئے اور کب جاب ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی رسی پکڑے، جنگل چلا جائے، لکڑیاں کاٹے، کمر پہ لائے اور شہر میں لا کے بیچ دے، فرمایا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اب وہ دوسروں کے سہارے پہ بیٹھا رہے، کبھی اس سے مانگا، کبھی اس سے مانگا، کبھی گزارا ہوا، کبھی نہ ہوا، کبھی کسی نے دیا، کبھی نہ دیا۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ رسی اٹھاؤ، لکڑیاں اپنی کمر پہ لاد کے لاؤ اور شہر میں لا کے بیچ دو۔ فارغ رہنے کو کبھی بھی دین نے پسند نہیں کیا، اور جن چیزوں کی سب سے زیادہ مذمت کی گئی ہے، جن پیشوں کو دین نے سب سے زیادہ برا قرار دیا ہے، یہاں تک کہ حرام قرار دیا ہے، ان میں سے ایک گداگری، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کہ مسلمان ہو اور وہ ہاتھ پھیلا دے دوسرے کے سامنے، مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کی اور بڑی سخت وعید ارشاد فرمایا جو لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی۔ آپ ذرا تصور کیجئے، کبھی کوئی کھوپڑی دیکھی ہو تو کیسی بدنما ہوتی۔ فرمایا سوال کرنا اتنا بڑا جرم ہے، سوال کرنا حرام ہے، سوال کرنے کو، گداگری کو، اس کو دین نے حرام قرار دیا۔ کس لیے؟ کہ تم تھوڑی سی محنت تو کرو، محنت کرنا تمہارا کام ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا،
فرمایا پوری زمین تمہارے سامنے، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، جہاں جا کے کرنا چاہتے ہو وہاں جا کے کرو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، رزق دینا اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بیٹھ کے دعائیں نہ کرو اے اللہ مجھے رزق دے، رزق دے، رزق کرے دے، محنت کرو، اس لیے کہ آسمان سے نہ سونا برستا ہے، نہ چاندی برستی ہے، نہ نوٹ برستے ہیں، نہ ڈالر برستے ہیں۔ محنت کرو، محنت کا مزاج کرو۔ اور آپ کسی نوجوان کے بارے میں پوچھتے کہ بھئی کیا کرتے ہو، تو کہا جاتا کہ فارغ ہے کچھ نہیں کرتا، تو آپ فرماتے تھے کہ اس کی میری نظر میں کوئی قدر ویلیو نہیں۔ وہی نوجوان میری نظر میں قدر اور ویلیو والا ہے کہ جو کچھ نہ کچھ کرتا ہے، جس کے مزاج کے اندر، جس کے خون کے اندر محنت کرنے کے جراثیم ہے، محنت کرتا ہے۔ ادھر فارغ بیٹھ کے وقت گزار دیا، ادھر فارغ بیٹھ کے وقت گزار دیا، کچھ ادھر ٹائم پاس ہو گیا، کچھ ادھر ٹائم پاس ہو گیا۔ فرمایا کہ ایسے نوجوان کو میں ہرگز پسند نہیں۔ اور محنت سے ہی انسان کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا وقار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور ایک محنت کش کی قدر اور ویلیو کیا بتائی۔ ایک غزوے میں آپ تشریف لے گئے، دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، ایک صحابی کو بھیجا پوچھ کے آؤ کیا ہوا ہے۔ صحابی گئے، آ کے بتایا ایک عورت قتل ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے، آپ نے کہا جا کے ان کو پیغام دو، نہ کسی عورت کو قتل کرنا ہے اور نہ ہی کسی مزدور کو قتل کرنا ہے، چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ۔ اور ایک مزدور کی اللہ کے ہاں کیا قدر اور ویلیو ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، ابتدا میں حکم کیا تھا کہ مغرب کے بعد سونے سے پہلے جس نے جو کھا لیا وہ اس کی سحری ہے۔ جو مغرب کے بعد سو گیا پھر اٹھنے کے بعد وہ کچھ کھا نہیں سکتا، چاہے آدھا گھنٹہ سویا ہے، 15 منٹ سویا ہے۔ ایک صحابی تھے قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا دن محنت کی، تھکے ہارے گھر آئے، بیوی سے کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا تھا، افطاری ہو گئی ہے تو کچھ بنا دو۔ بیوی کھانا بنانے کے لیے گئی ہے، یہ ٹیک لگا کے بیٹھے، نیند آ گئی، اٹھے ہیں، سارا دن مزدوری کی تھی، تھکے ہارے ہیں، اب اگلا دن شروع ہو گیا تو روزہ رکھ لی، روزہ رکھا، بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات نازل کر کے قانون بدل دیا۔ ایک محنت کش جو حلال کمانے والا ہے، چاہے تھوڑا ہے اس کے پاس، اس کی محنت کا ثمر، نتیجہ، رزلٹ تھوڑا اسے ملتا ہے، اللہ کی نظر میں اس آدمی سے کروڑوں درجے بہتر ہے جو سود خور ہے، حرام کماتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور بہت بڑا سٹیٹس ہے، گاڑی ہے۔ اللہ کی نظر میں اس مزدور کا اس آدمی سے کروڑوں گنا مقام بڑھا۔ ہماری نظر میں ساری چیزیں چونکہ ظاہری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے مزدور کی ہماری نظر میں وہ قدر ویلیو نہیں ہوتی جو بس اوقات اس آدمی کی بن جاتی ہے جس کے بارے میں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار ٹھیک نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو معاشرے میں کرپٹ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ اور ایسا کرنے سے جو آدمی کرپٹ ہے، جو دو نمبری کر رہا ہے، جو دوسروں کا حق پامال کر رہا ہے، اس کی معاشرے میں حوصلہ افزائی ہوگی، حوصلہ شکنی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی۔ پھر تو ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں بھی دو نمبری کروں، پیسہ کماؤں، آگے بڑھوں، کوئی چار آدمی میرے ساتھ بھی ہوں اور میرے ساتھ بھی کوئی تصویر کھنچوانے والا ہو۔ ایک مزدور کی قدر اور ویلیو،
اور کیسی خوبصورت حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من امسا قالا من عمل یدیہ امسا مغفور لہ، جو آدمی سارا دن تھک ہار کے کام کرتے حلال کے لیے محنت مشقت کرتے ہوئے تھکا ہارا گھر کو آتا ہے، اللہ شام کو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نماز سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اپنے آپ کو حلال کے لیے تھکا کے جو گھر آتا ہے اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیشہ اس بات کی تاکید کی کہ محنت کرو، ہر آدمی محنت کرے اور بھرپور محنت کرے، ایسی محنت نہیں کہ کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو نہ بھی ٹھیک، ایسی محنت نہیں، بھرپور محنت کی تاکید، اور محنت کرنے والے کو مجاہد قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک نوجوان گزرا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، کڑیل نوجوان ہے، اگر یہ جہاد میں جائے تو مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا اگر بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داری اس پہ ہے، ان کے لیے حلال کماتے ہوئے نکلا ہے گھر سے، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور بڑا خوبصورت پیغام، شادی کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری بیٹے سے ختم نہیں ہو جاتی، یہ اسلام نے کہا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی کفالت اگر کسی کے ذمے ہے اور وہ گھر سے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، جاب کے لیے نکلتا ہے، یہ مجاہد ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور فرمایا کہ کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں، لیکن وہ محنت مزدوری اس لیے کرتا ہے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو یہ آدمی بھی مجاہد ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور فرمایا شادی شدہ ہے، بیوی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے محنت مزدوری کے لیے گھر سے نکلا ہے، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، یہ بھی مجاہد ہے۔ اور آخری جملہ جو کان کھول کے سننے والا ہے، فرمایا اگر اس لیے کماتا ہے، اس نیت سے کماتا ہے کہ زیادہ ہو جائے، معاشرے میں میرا سٹیٹس بڑھ جائے، میں بھی بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دوں، میری بھی معاشرے میں کوئی قدر ویلیو ہو جائے، فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، یہ شیطان کے راستے میں۔ تو گھر سے نکلتے ہیں کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، تو کس نیت سے نکلتے ہیں، یہ اہمیت ہے، اس کو ٹٹولا کریں۔ نیت اچھی ہو گئی ہمارا عمل جہاد بن گیا، نیت بری ہو گئی ہمارا عمل شیطانی عمل بن گیا۔ اور پھر یہی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محنت کو زندگی کے کسی خاص حصے کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم ہو جائے، سور پھونک دیا جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں چھوٹا سا پودا ہو، فرمایا ہو سکتا ہو تو وہ اس پودے کو لگا کے پھر اٹھے اگرچہ قیامت قائم ہے۔ اتنا بھی کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ بھی ضائع نہ کرے، اتنا بھی کسی کے پاس وقت ہے تو اسے فضول گوا نہ دے۔ قیامت سے بڑا حادثہ کون سا ہوگا، قیامت سے بڑی آفت اور مصیبت کون سی ہوگی؟ لیکن فرمایا کہ محنت کرنی ہے زندگی کے آخری مرحلے تک، آخری سانس تک ہمیشہ کرنی ہے۔ اس لیے مزاج ہی یہ بنایا گیا، چاہے کوئی کیسا بھی ہو، لیکن جب مزاج محنت کا نہیں بنتا تو پھر اس کے بہت سے نقصان ہیں، معاشرے کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ تو معاشرے کے لیے بھی برا ہے، اپنے لیے بھی برا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو بات بھی ارشاد فرمائی ہے، آپ نے فرمائی کم ہے، کر کے زیادہ دکھایا۔ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آج اٹھا لیجئے آپ یکم مئی کا اخبار، پورا اخبار ہی انہی سرخیوں سے بھرا ہوگا،
مزدور کو اس کا حق دیا جائے، مزدور کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، مزدور معاشرے کا ایک اہم فرد ہے، اہم رکن ہے، یہ ساری باتیں ملے گی۔ لیکن تقریریں کہاں ہو رہی ہیں؟ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے، اے سی میں بیٹھ کے، طرح طرح کے کھانے کھا کے، بفے کھا کے، ہائی ٹی کر کے تقریریں ہو رہی ہیں کہ مزدور کو اس کا حق دیا جائے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مزدور کے حق میں آواز بلند کی ہے تو یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے اور فخر کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک غزوے کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں ایک جگہ رکے تھے تو ایک پیلو کا درخت ہوتا ہے، اونٹ چرتے ہیں اس سے زیادہ تر، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، تو صحابہ اس کا پھل توڑ توڑ کے کھا رہے تھے، فالسے کی طرح چھوٹا سا اس کا پھل ہوتا ہے، تو صحابہ جو کھا رہے تھے وہ بد ذائقہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کھاؤ، یہ کھاؤ۔ صحابہ نے وہ کھایا تو اس کا ذائقہ بڑا اچھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے پتا؟ یہ باتیں تو انہیں پتہ ہوتی ہیں جو اونٹ چراتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں۔ آپ نے بڑے فخر سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں چند روپیوں کی عوض، چند پیسوں کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا ہے، اور فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس سے اللہ رب العزت نے بکریاں نہ چروائی، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ اور بکریاں کس لیے چروائی جاتی تھی؟ محنت کا مزاج تھا، بکریوں کو سنبھالنا مشکل، ایک آگے جائے گی، ایک پیچھے جائے گی، ایک ادھر جائے گی۔ روڈ پہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی بکریاں لے کے جا رہا ہو تو کوئی ادھر جاتی کوئی ادھر جاتی، ان کو سنبھالنا، ان کو اکٹھا کرنا، ان کو جمع رکھنا، پھر ہر ایک کا خیال بھی رکھنا۔ تو آپ نے بڑے فخر سے یہ بات ارشاد کی۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے محنت اور محنت کے ساتھ فخر، یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی۔ کوئی آدمی پہلے چھوٹا موٹا کام کرتا تھا، بعد میں اللہ رب العزت نے وسعت دے دی تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ہم نے تو کبھی یہ کام کیا ہی نہیں۔ لوگ ذات بدل لیتے ہیں، گاؤں سے شہر آ گئے ذات بدل لی، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں گئے ذات بدل لی، کیوں؟ 4 پیسے آ گئے اور پچھلا سب بھول گئے۔ اب سیٹ ہو گئے، اب نام کے ساتھ چودھری لگ گئے، اب شیخ لگ گیا، اب راجپوت لگ گیا، اب حاجی صاحب لگ گیا، یہ سارے کے سارے لگ گئے، پچھلا بھول گئے کہ کرتے کیا تھے، اور اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ کوئی پرانا یار بیلی مل جائے اور وہ بے تکلفی سے ملے تو سب سے زیادہ غصہ اس پہ آتا ہے کہ میں یہاں کا اتنا بڑا چودھری بن کے بیٹھا ہوں اور تم آ کے مجھے ایسے مل رہے ہو۔ اس لیے ایسا اگر نظر بھی آ جائے تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ نہ ہی ملا جائے، یہ ساری عزت خراب کرے گا۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے فخر کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں مکہ والوں کی بکریاں چند پیسوں کے عوض چرایا کرتا تھا، اور بالکل چرایا، اور ہر نبی نے چرایا۔ اور محنت کی عظمت کیا ہے، قرآن کریم کو آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال بکریاں چراتے ہیں، کس لیے؟ اپنی عفت پاک دامنی کو بچانے کے لیے، اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے محتاج بن کے پیش نہ ہونا پڑے۔ اور اللہ کے جتنے پیغمبر آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، ہر پیغمبر اور رسول کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جیسے اپنی قوموں کو آخرت بتائی ہے، دنیا بھی بتائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، داؤد علیہ السلام لوہے کی زریں بنایا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام وہ حکومت چلایا کرتے تھے، زکریا علیہ السلام لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اب یہ سارے کے سارے پیشے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے انبیاء کیا کرتے ہیں، ان کی زندگیوں سے ملتے ہیں، اور صحابہ کی زندگیاں بھی ایسی تھیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود چرواہے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجام تھے، کٹنگ کیا کرتے تھے۔ اور صحابیات میں سے بھی ایسی صحابیات تھیں
جو گھر میں رہ کے کھالوں کو دباغت دیا کرتی تھی، اور جب وہ چمڑا بن جاتا تھا تو پھر اسے بازار میں سیل کر دیا کرتا تھا۔ اور یہی مزاج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، پھر اس کا اثر کیا آیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اگلے دن آپ اپنا سامان اٹھا کے مارکیٹ جانے لگے، راستے میں حضرت عمر ملے، ابو عبیدہ ملے، کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ جو کام کپڑے کا میں کرتا تھا وہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، اگر آپ یہ کام کریں گے، کاروبار کریں گے، تو لوگوں کے معاملات کون دیکھے گا؟ حکومت کون چلائے گا؟ تو آپ نے کہا کہ نہ کروں تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ یہ مزاج جو میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، جس کو عہدہ مل گیا وہ کہتا ہے سب کچھ بیچ باچ کے اب کیا کرو، انویسٹ کرو، اسے ڈبل کرو، پھر اس ڈبل کو بھی آگے ڈبل کرو، اور یہ کام کرتے رہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہیں کس لیے؟ محنت کے لیے، مزدوری کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے تو نہیں چلے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کیسے چلے گا؟ تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا وظیفہ لگا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے لگا دو وظیفہ۔ کتنا وظیفہ لگایا جائے؟ کہا جتنی ایک مزدور کی دہاڑی ہے اتنا خلیفہ کا، ابو بکر صدیق کا وظیفہ ہو۔ آج ہم اپنے اسلامی ممالک کو دیکھیں، ان چوروں اچکوں کی مراعات کو دیکھیں، ان ججز کی مراعات کو دیکھیں، جس نے آلو پیاز کے ریٹ چیک کرنے ہیں ان کی مراعات کو دیکھیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ مراعات ملتی کیسے ہیں؟ ناجائز طریقے سے، زبردستی لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے، غریب کا خون پسینہ نچوڑ کے انہیں مراعات دیجیے۔ اور پھر یہی مزاج جس میں محنت نہیں آئی وہ ہمیشہ ڈرا میں رہتا ہے، اس لیے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے لیے ہر چیز ہی فری ہو جائے۔ کہیں چائے پینی ہے تو چائے والا پیسے نہ مانگے۔ کیوں نہ مانگے؟ اس لیے کہ میں تو ملازم ہوں، سرکاری ملازم ہوں، سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی میرے پاس ہے۔ کہیں میچ دیکھنا ہے تو اس کے لیے بھی مجھے پیسے نہ دینے پڑے۔ ہر جگہ پھر یہ مفتے کی عادت آتی ہے کہ یہی لگتا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم الشان آدمی، آپ یہ فرمایا کرتے تھے میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری موت یا تو اس حال میں آئے کہ میں سجدے میں ہوں، یا اس حال میں آئے کہ میں کاروباری مصروفیات میں لگا ہوں۔ جتنا اللہ کے ہاں سجدہ قدر اور ویلیو رکھتا ہے، اتنی ہی حلال کے لیے محنت، تگدو اور کوشش کرنا اللہ کے ہاں قدر اور وقت رکھتی ہے۔ نماز پہ گناہ معاف ہیں تو محنت مزدوری کر کے جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس پر بھی گناہ معاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سعد سے ہاتھ ملایا، کھردرے ہاتھ تھے، تو ہم نے کہا سعد ہاتھ اتنے کھردرے ہیں کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدال چلاتا ہوں، پھاوڑا چلاتا ہوں، کئی چلاتا ہوں، اس لیے ہاتھ کھردرے ہو گئے ہیں۔ آپ نے حضرت سعد کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہا یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ دیہاتی بدو آتے تھے میرے نبی کا ہاتھ چومتے تھے، اور میرے نبی کس کا ہاتھ چوم رہے ہیں؟ محنت کرنے والے۔ تو کیسے ممکن تھا کہ کسی صحابی میں یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ ہمیں محنت نہیں کرنی، ہمیں کوشش نہیں کرنی؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے دیجیے۔ آپ نے کہا کچھ ہے پاس؟ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوگا؟ کچھ نہیں۔ گھر پہ؟ ہاں یا رسول اللہ ایک چادر ہے اور ایک برتن ہے، اس کے علاوہ میرے گھر پہ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا لے آؤ۔ مسجد نبوی میں لائے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے کہا بھائی بولے لگاؤ کون لیتا ہے یہ دو چیزیں؟ ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم دوں گا 2 کا، آپ نے کہا نہیں تھوڑے۔ دوسرے نے کہا کہ میں 2 دوں گا، آپ نے کہا تھوڑے ہیں، اور زیادہ بولی لگاؤ۔ ایک نے کہا میں 3 درہم دیتا ہوں، آپ نے بیچ دی۔
چادر بھی بیچ دی، ایک ہی برتن تھا وہ بھی بیچ دیا، اور آپ نے ایک لکڑی کا دستہ منگوایا، کلہاڑا منگوایا، دستہ ٹھوک کے دیا اور کہا کہ 15 دن مجھے نظر نہ آنا، یہ جاؤ محنت کر کے آؤ۔ 15 دن کے بعد آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سوال کے لیے حاضر ہوا تھا، آپ نے یہ کہا تھا اور یہ کر کے دیا تھا، آج میرے ہاتھ میں 10 درہم ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے نبی نے یہ طریقہ بتایا۔ آج کا موٹیویشنل اسپیکر کیا بتاتا ہے؟ 1 گھنٹہ کام کریں، 500 روپے کمائیں، راتوں رات آپ کا اکاؤنٹ چلے گا، رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے۔ ایک دفعہ یہ کر لیں، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، یہی چل رہا ہے۔ اور نوجوان سارے اسی کام کے پیچھے لگے، یہ نہ دیکھا حلال ہے، یہ نہ دیکھا حرام ہے۔ اور نوجوان تو نوجوان، محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، اچھے بھلے کاروبار کرنے والے، سارے کے سارے اسی کام میں لگے۔ ڈبل کیسے ہو سکتا؟ اربوں روپے پاکستانیوں نے آئی ڈی اے کے پیچھے گوائے ہیں۔ ان سب کو الٹا لٹا کے جوتے مارنے چاہیے اور چوک میں مارنے چاہیے۔ ملکی حالات ان کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور تم اربوں روپے صرف اور صرف حرام میں ڈبل کرنے کے لیے، ایک کے ساتھ ایک ملانے کے لیے تم لگا رہے۔ اور بہت سے لوگ خوش ہیں، نہیں ہمارے نہیں ڈوبے۔ تمہیں بھی شرم سے ڈوبنا چاہیے، اس لیے کہ جو بچ گئے ہیں وہ حرام کے ہی ہیں، وہ حلال کے نہیں۔ ہم نے پہلے نکلوا لیے تھے، تمہارے لیے بھی شرم کا باعث ہے، بلکہ زیادہ شرم کا باعث ہے کہ تم فخر کر رہے ہو اس بات۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے کاروبار کا طریقہ کیا بتایا، ترقی کا راز کیا بتایا؟ جو ہے اس سے محنت شروع کرو، 15 دن میں کچھ آئے گا، مہینے میں کچھ ڈبل ہو جائے گا، 2 مہینے میں پھر ڈبل ہوگا، پھر یہ ڈبل ہوتے ہوتے تمہاری زندگی کے جب 3 عشرے لگ جائیں گے تو تمہاری اولاد کھاتی پیتی اور خوشحال ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں، کسی بھی کاروباری آدمی کو دیکھ لیں جس نے 30 سال محنت کی ہے، اللہ نے اس کے کاروبار کو رنگ لگایا ہی لگایا۔ اور جس نے محنت نہیں کی، وہ آدمی ساری زندگی محتاج ہی رہا، کبھی اس کا محتاج رہا، کبھی اس کا محتاج رہا۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کے لیے یہ طرز عمل بتایا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ بالخصوص ہمارے پنجاب کے نوجوانوں میں محنت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، محنت والے جراثیم ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہمارا نظام تعلیم۔ ایک بیٹے پر باپ لاکھوں روپے لگاتا ہے، اور لاکھوں روپے لگا کے اس بیٹے کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے، اس نے زندگی میں اتنا بھی نہیں سیکھا ہے کہ میں نے اپنا بستر بھی خود بچھانا ہے اور بستر خود اٹھانا بھی۔ جس کو اتنی تمیز نہیں ہے وہ معاشرے کے اندر کیا کرے؟ محنت کا مزاج کیسے پیدا ہوگا؟ جس نے پہلے دن ہاتھ پھیلا کے باپ سے لینا شروع کیا، باپ نے دے دیا، اور اسی مزاج کے ساتھ اس نے زندگی کے 18 20 سال 30 سال گزار دیے، اس کے مزاج میں محنت کہاں سے آئی؟ اور 18 20 سال محنت کر کر کے ڈگری آ گئی۔ اب ڈگری کے بعد ہر ایک کی کوشش یہی ہے کہ مجھے ایسی جاب ملے جس میں کالر وائٹ ہی رہے، کمرے میں ہو، اے سی میں ہو، ساتھ چائے آ جائے، بس محنت نہ کرنی۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایم بی اے کر کے نوجوان جب پہلی دفعہ بینک جاتا ہے جاب کرنے کے لیے تو 18-20 ہزار سے کیشیئر کی سیلری شروع ہوتی ہے۔ اس پہ باپ نے لاکھوں روپے لگائے، محنت کا مزاج نہیں۔ اور جس عمر میں محنت کا مزاج بننا چاہیے، اس محنت میں تو باپ نے گھر بیٹھ کے اسے دیا ہے،
در بٹھا کے کھلایا ہے لڑکیوں کی طرح. ہاتھ میں آئی فون ہے, محنت نہیں کر سکتے. اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے, ڈریس اچھا ہے, محنت نہیں کر سکتے, 4 پیسے نہیں کما سکتے, اور اس کی شادی بھی باپ نے کروانی. 20-30 لاکھ روپیہ شادی پہ بھی باپ نہیں لگایا. اس لیے پھر باپ سے ڈیمانڈ بھی کرنی ہے کہ شادی میں یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ لوازمات ہونے چاہیے. باپ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب شادی ہو گئی ہے, باپ سے الٹ ہو گیا ہے, باپ سے جھگڑا ہو گیا, تو باپ کو کہتے ہیں میرا حق دو, میرا حصہ دو, میں نے لیتا ہوں. بھئی تمہارا حصہ کس بات کا؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تم کیا لے کے آئے ہو؟ تم نے اس گھر کو بنانے میں, اس کو سنوارنے میں کیا کیا ہے؟ نہیں مجھے میرا حصہ چاہیے. میں کس بات پہ چاہیے؟ حصہ کون سا چاہیے؟ اور اس کے برعکس آپ پٹھانوں کو دیکھیں, مزاج میں محنت ڈالی جاتی ہے. میں ایک دن مدرسے سے نکلا ہوں تو 6 سال کے بچے تھے تقریباً, اس سے بھی چھوٹے ہوں گے, کچرا چن رہے تھے. میں نے 2-4 دن ان کو دیکھا تو ایک دن میں نے ایک سے پوچھا کہ تم پڑھتے نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں پڑھتا. اسکول جاتے ہو؟ نہیں جاتا. مدرسے جاتے ہو؟ کہتا شام کو قرآن پڑھنے جاتا. تو میں نے کہا کہ یہ چن کے کتنے پیسے ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ روزانہ 400-450 ہو جاتا ہے. یعنی ایک 6 سال کا بچہ محنت کر رہا ہے, اس کے مزاج میں محنت آئی ہے, وہ 12,000 باپ کو جا کے دے رہا ہے, ماں کو جا کے دے رہا ہے. اور یہاں 24 سال کا نوجوان ہمارے پنجاب کے اندر, وہ مہینے کے 12,000 تو کچھ بھی نہیں ہے, ہزاروں روپے باپ سے صرف خرچہ لے رہا ہے. ہاسٹل کا خرچہ علیحدہ ہے, ٹرانسپورٹ کا خرچہ علیحدہ ہے, فیس علیحدہ ہے, لوازمات علیحدہ ہیں, اور وہ بھی جا کے ہفتہ پورا ہونے سے پہلے باپ کو فون کر دیتا ہے ختم ہو گیا دوبارہ ہو گیا. اس نے ماں باپ کو کیا کرتے دیا؟ اس کے مزاج میں کیسے محنت ہے؟ اس لیے آپ کو پٹھانوں کے اندر مانگنے والے شاذ و نادر کوئی نہیں, اور اگر کوئی ملے گا تو وہ پاکستانی نہیں ہوگا. کیوں؟ مزاج ہی محنت والا بنا, جوتی پالش کر لیں گے. محنت کرنی ہے. ہمارا نوجوان کیا ہے, کہتا ہے پاکستان میں مجھے جاب چاہیے جو کہ آفس کی ہو. ہاں اگر باہر جانا ہے تو پھر ڈوب بھی جائیں گے تو خیر ہے. 2 نمبر طریقے سے بارڈر پار کرتے ہوئے, 2 نمبر طریقے سے بارڈر پار کرتے ہوئے گولی بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں, اور وہاں جا کے برتن دھونے پڑے دھوئیں گے, پیکنگ کرنی پڑے کریں گے, کتے نہلانے پڑے نہلائیں گے, وہاں جا کے سب کچھ کریں گے. اپنے ملک میں کچھ کرتے ہوئے موت آتی. اور حکومت سے شکوہ, حکومت کتنی ویکینسیاں پیدا کرے, کتنی نوکریاں پیدا کرے, پبلک سیکٹر کتنی نوکریاں پیدا کرے. مزاج میں جب تک محنت نہیں آئے گی تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. مزاج جب محنتی بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس آدمی کو جو محنت کرتا ہے خالی نہیں رہنے دیتا. اللہ رب العزت بھی اس کی محنت کو رائے گاں نہیں جانے دیتا. اللہ بھی اس کی محنت کو, اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا. تو ہمیں اپنی اولاد کے مزاج کو اس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے کہ ان کے اندر محنت کی عادت ہو, ان کے مزاج کے اندر محنت کی عادت ہو, ان کے اندر جدوجہد کی عادت ہو, کچھ کر کے کھانے کی عادت ہو, تو پھر یہ کامیاب نوجوان بنے. پھر یہ کچھ کریں گے, پھر محنت کریں گے, پھر لگاتے ہوئے ان کو پتا ہوگا کہ کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا. پھر یہ لگائیں گے, پھر یہ اجاڑیں گے نہیں, پھر انہیں احساس ہو. تو اس بات کی ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے کہ ہمیں محنت کرنی ہے, چاہے ہاتھ کالے کرنے پڑے, چاہے کپڑے میلے کو چلے ہوں, چاہے کچھ بھی ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ ایک
چائے والا اس سے زیادہ کما لیتا ہے جو آفس میں بیٹھ کے محنت کر رہا ہے. ایک ریڑھی لگانے والا اس سے زیادہ کما رہا ہے کہ جو صرف اس انتظار کے اندر ہے کہ کوئی اچھی جاب مل جائے. اور جاب لیس ہیں، فارغ پھر ہیں، کوئی محنت نہیں، مزاج ہی نہیں ہے، کریں تو کیا کریں، کر ہی نہیں سکتے. تو دین اور اسلام نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے کہ کوئی آدمی بھی ایسا نہ ہو جو صرف بیٹھ کر کھانے والا ہو، اس کے مزاج میں محنت نہ ہو، بلکہ ہر ایک کو یہ مزاج دیا ہے کہ کچھ کر کے کمانا ہے، لانا ہے، اپنا بھی کرنا ہے، ماں باپ کا بھی کرنا ہے، رشتہ داروں کا بھی کرنا ہے، مسکینوں کا بھی کرنا ہے. تم پر بہت سے لوگوں کا حق ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی مزدور کے حق میں، ان میں سے جو ایک بات ہے اس کی سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں کمی ہے. فرمایا ہے کہ یہ مزدور ضرور ہے، تمہارا زر خرید غلام نہیں. اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ ادب سے، محبت سے پیش آنا، اچھے طریقے سے بولنا، اس کی تذلیل کرنا، اس کو گالی گلوچ کرنا، اس کی مار پیٹ کرنا، اور اس کے ساتھ حق تلفی والا رویہ برداشت کرنا. آپ نے فرمایا کہ ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت سیء الملکہ، جو آدمی اپنے غلام سے، اپنی باندی سے برا سلوک کرتا ہے، فرمایا جنت میں نہیں جائے گا. بے نمازی بھی جہنم میں، اور ملازم سے برا سلوک کرنے والا بھی جہنم میں. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے، یہ ان غلاموں کے بارے میں فرمائی ہے جو زر خرید ہوا کرتے تھے. ہمارے ملازم کوئی زر خرید نہیں، وہ تو جزوی طور پر، وقتی طور پر ہمارے پاس ہے. اور آخری بات، اور بڑی ہی قابل توجہ بات ہے کہ اگر ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے تو ماں، بیوی اور بیٹی کے بارے میں کیا ہے؟ اگر ملازم کے حقوق کی رعایت رکھنے کی بات کی گئی ہے تو بیوی، ماں اور بیٹی کے حقوق کی رعایت کرنا کتنا ہے؟ لوگ بہو بیاہ کے لاتے ہیں، ملازم کو چھٹی کرا دیتے ہیں. لوگ بہو لے کر آتے ہیں اور 12 لوگوں کا کام اس پہ ڈال دیتے ہیں. یہ حق تلفی نہیں، یہ زیادتی نہیں، یہ ناانصافی نہیں. اور پھر حوصلہ افزائی کوئی نہیں، پھر گالی گلوچ ہے، حوصلہ شکنی ہے، ہر بات پہ تنقید ہے، کیڑے نکالنے ہیں. تو اگر ملازموں کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے ماں باپ، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، یہ ان سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں